السلام علیکم. میں وی یو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے اس دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں چیزیں کور کی تھیں اس کا ایک خلاصہ ہم پہلے کور کر لیں. وہاں پہ اصل میں نے انٹروڈکٹری مٹیریل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ یہ کورس پڑھنے کے لیے کیا جواز ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اصل میں ایک نہیں تھا، میں نے 2-3 جواز آپ کو دیے تھے. پہلی بات یہ کہ کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ کو بقیہ لیکچر سے اندازہ ہو جائے گا. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا کورس ہے جس میں آپ پریکٹیکل کام جو ہے وہ کریں گے، جس سے آپ ایک کمپائلر بنا پائیں گے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروگرامنگ کے حوالے سے، الگوریدمس کے حوالے سے، ڈیٹا اسٹرکچرز کے حوالے سے، اور ایسی کئی باتیں جو آپ نے دوسرے کورسز میں کور کی ہیں، وہ سارے آئیڈیاز، وہ سارے کانسیپٹس، وہ اس کورس میں کیسے اکٹھے ہو کے آپ کو ایک انتہائی مفید ایپلیکیشن بنانے میں مدد دیتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے جنرل باتیں بھی کی تھیں، لیکن اگر آپ اس طرح سوچیں کہ کمپیوٹر کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کا آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں، آپ اس پہ ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں، ورڈ ہے، ایکسل ہے، یا ایسی کئی اور ایپلیکیشنز ہیں. لیکن ایز اے پروگرامر اور ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ اب آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ساری ایپلیکیشنز ایونچولی کسی پروگرامنگ لینگویج میں ڈیولپ ہوئی تھیں. وہ پروگرامنگ لینگویج آپ نے مختلف سبجیکٹس میں کور بھی کی ہیں، ان کو اسٹڈی بھی کیا ہے. ان میں سے سی اور سی پلس پلس سے آپ کو کافی اب مہارت بھی حاصل ہو چکی ہے اور روشنائی بھی ہو چکی ہے. یہاں پہ اب ہم پروگرامنگ لینگویجز کو تو اسٹڈی نہیں کریں گے کہ ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، البتہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے، جو ہم ایز اے ہیومن ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آئیڈیاز، اپنے الگوریدمس جو کہ ہم ایک خاص ایپلیکیشن بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو ہم سی پلس پلس یا جاوا یا دوسری لینگویجز میں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی اینٹی بیچ میں آتی ہے جو ہم نے لکھا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کمپیوٹر کی زبان میں لے جاتی ہے. کمپیوٹر کی زبان، کمپیوٹر کا اسٹرکچر، اس کا آرکیٹیکچر بھی آپ دوسرے کورسز میں کور کر چکے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو انٹرپریٹر یا کمپائلر جو ہے یہ وہ اینٹی ہے جس سے اصل میں آپ کمپیوٹر سے بات بھی کرتے ہیں، بلکہ چونکہ وہ مشین ہے اس کو آپ وہ ہدایات دے رہے ہیں کہ بھئی میرے لیے یہ کام کرو. اس کی مثال کچھ ایسے بنی کہ آپ کسی غیر ملک میں گئے ہیں جہاں پہ آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی، تو آپ یہ کرتے ہیں کہ مے بی کسی لوکل انٹرپریٹر کو آپ کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ شخص جو ہے آپ کا فکرہ آپ کی اپنی زبان میں اس لوکل زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ اس انٹرپریٹر شخص کی بنا پہ آپ اس شہر یا اس علاقے میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اطمینان سے آپ کر سکتے ہیں بغیر وہاں کی لوکل زبان جانتے ہوئے. کمپائلر بھی یہاں پہ اس انٹرپریٹر کا رول ادا کر رہا ہے. البتہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک جو اصطلاح کا معاملہ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم لفظ کمپائلر استعمال کر رہے ہیں، ہم انٹرپریٹر نہیں کہہ رہے. ہاں، ہم اس کورس میں ابھی بلکہ اسی لیکچر میں آخر میں یا اگلے لیکچر کے آخر میں یہ انٹرپریٹر والا آئیڈیا بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، لیکن جو اس کورس میں یا جو ایپلیکیشن ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمپائلر کہلائے گی. اور پچھلی دفعہ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح آپ اگر سی پلس پلس میں ایک پروگرام لکھیں تو کمپائلر جو ہے اس کو پہلے اسمبلی لینگویج میں اور پھر اسمبلر جو ہے وہ آ کے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر دیتا ہے. جہاں تک اس کمپائلر کا اب تعلق ہے، ہم نے تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس کا جو ٹاسک ہے وہ ذرا کمپلیکس ہے. تو یہ ایپلیکیشن اب کمپائلر خود بھی ایک ایپلیکیشن بن گیا ہے. اس کو بنانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ یہ کمپائلر جو ہے یہ کیسے بنے گا، بلکہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ اس کو ہم حصوں میں تقسیم کریں گے اور پھر ہر حصے پہ ہم غور کر کے کہ بھئی اس نے کیا کرنا ہے
وہاں پہ الگریدمز، ڈیٹا اسٹرکچرز اور دوسرے پروسیجرز استعمال کر کے اس حصے کو بنائیں گے، اور ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام حصے آپس میں جڑ کے ایک کمپلیٹ ایپلیکیشن بن جاتے ہیں، جس کے بارے میں نہ صرف ہم ڈسکشن کریں گے بلکہ آپ بنائیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ استعمال بھی کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ نہ صرف آپ کمپائلر بنا سکیں گے بلکہ آپ کو کمپائلر اپریشیٹ کرنے کا موقع ملے گا اور ساتھ لینگویجز اپریشیٹ کرنے کا موقع ملے گا. کیونکہ دیکھیں، یہ جو سی لینگویج ہے اس میں کوڈنگ کرنے کا انداز جس طرح آپ کرتے رہے ہیں، فار ایگزامپل اس میں اب ڈیکلریشنز ہوتی ہیں، کرلی بریسز ہیں، اس میں کنٹرول اسٹرکچرز ہیں، پروسیجرز ہیں، پھر بعد میں اپنے کلاسز کی، یہ آخر باتیں کہاں سے آئیں؟ اور دوسری، ان میں وہ جو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے وہ کیسے ہوا؟ یعنی شاید آپ میں ایسے اشخاص بھی ہوں جنہوں نے فورٹران میں پروگرامنگ کی ہے. اب اگر اس لینگویج کو لیں اور آج کل کی جو ماڈرن لینگویجز ہیں ان کو لیں، آپ کو کافی فرق نظر آئے گا. تو آخر یہ کیسے ہوا؟ وہ کیا باتیں تھیں جس کی بنا پہ یہ فرق جو ہیں یہ آنے شروع ہو گئے؟ خیر، جیسے جیسے یہ کورس ہم کور کریں گے یہ باتیں ہم تفصیلاً ان کا جائزہ بھی لیں گے، اور بلکہ آپ کو اس پہ ڈسکشن اور ایونچولی ٹیکل کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے ایک پورا کمپائلر بنانا ہے. تو آئیے اب کمپائلر کے اوور آل اسٹرکچر کی جانب چلتے ہیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس کے ماڈیولز کو کور کریں گے. یہاں پہ اب میں گفتگو اسٹرکچر کے حوالے سے ایک 2 پاس کمپائلر کے حوالے سے شروع کر رہا ہوں. یہاں پہ دیکھیے میں نے ایک نیا لفظ اب استعمال کیا، بلکہ 2 لفظ استعمال کیے، ہائفنیٹڈ 2 پاس. یعنی کہ یہ کمپائلر جو ہے اس نے جو اپنی کاروائی کرنی ہے یہ 2 پاسز میں، 2 سٹیجز میں کرے گا، اور وہ تصویری خاکہ جو اندرونی طور پہ ایکچولی کمپائلر میں ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اب یوں پیش کیا ہے کہ 2 پاس کمپائلر کے 2 حصے ہوں گے. ان میں سے پہلا حصہ فرنٹ اینڈ اور دوسرا حصہ بیک اینڈ. اب ان ایروز کی جانب دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. سورس کوڈ جو ہے یہ اب آپ کا وہ C++ کا پروگرام، جاوا کا پروگرام ہے جو کہ آپ کمپائلر میں فیڈ کریں گے، لیکن اندرونی طور پہ اصل میں وہ کمپائلر کے فرنٹ اینڈ میں جا رہا ہے. آپ سمجھ لیجیے جیسے کہ یہ کوئی آرگنائزیشن ہے، تو جب آپ سورس کوڈ لے کے اس کی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے جو فرنٹ پہ جو بھی اینٹی یا جو بھی ریسیپشنسٹ یا جو بھی وہاں پہ موجود ہیں لوگ یا ڈپارٹمنٹ، آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کا سورس کوڈ جو ہے اس نے فرنٹ اینڈ کے اندر جب گیا وہاں پہ اس پہ کچھ ٹرانسفارمیشنز ہوئیں، اور اب دیکھیے کہ وہاں سے نکلا کیا. یہاں پہ میں نے ابریویشن ظاہر کی ہے IR. یہ ابریویشن ہے انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن کی. یہ کیا چیز ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں واضح ہو جائے گی. البتہ ایک دوسرا ایرو بھی یہاں سے نکل رہا ہے جو کہ بعد میں ایک اور بیک اینڈ کے ایرو سے مل کے ایررز کی جانب پوائنٹ کر رہا ہے، اور یہاں پہ یہ انڈیکیشن ہے کہ ضروری نہیں کہ سورس کوڈ جو ہے وہ ایرر فری ہو. اب یہ ایررز کس قسم کے ہیں؟ سنٹیکس بھی ہو سکتے ہیں اور سیمانٹک بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہم بعد میں کور کریں گے. لیکن آپ کو اپنی پروگرامنگ میں اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ فرنٹ اینڈ جو ہے یا اس میں جو ایررز آتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں. آگے چلیے، جب آپ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن سے لے کے آگے چلے تو آپ کو اب کمپائلر کا بیک اینڈ ملے گا. اب یہاں پہ اصل میں کمپائلر خود یہ چیز مینج کر رہا ہے کہ جو فرنٹ اینڈ سے انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن میں جو بھی چیز نکلی وہ اس کے بیک اینڈ میں جائے گی، اور بیک اینڈ جو ہے یہ بھی ایک اس کا ماڈیول ہے، اور اس ماڈیول میں سے پھر ایونچولی مشین کوڈ نکلے گا. یہاں پہ سمجھیے کہ یہ یا تو اسمبلی لینگویج ہو سکتی ہے یا وہ جو بائنری کوڈ ہے یا EXE بھی ایکچولی نکل سکتا ہے، وہ پھر آپ ایونچولی ایکسیکیوٹ کریں گے. یہ میں دوبارہ باتیں اس سلائیڈ میں دہرا رہا ہوں کہ یہ جو 2 پاس کمپائلر ہے اس میں یہ جو انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن ہے وہ اپنی ایک سٹیج پہ استعمال کرتا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فرنٹ اینڈ جو ہے وہ ایک لیگل سورس کوڈ جو ہے اس کو انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن میں لے کے جائے گا. لیگل سے مراد کہ وہ سورس کوڈ جو ہے وہ ایرر فری ہے، اس میں سنٹیکس اور سیمانٹک ایررز نہیں ہیں.
اب دوسری بات یہ بھی میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ بیک اینڈ میپس IR انٹو ٹارگیٹ مشین کوڈ اینڈ اٹ ایڈمٹس ملٹیپل فرنٹ اینڈز اینڈ ملٹیپل پاسز. یہ ہے ایک 2 پاس کمپائلر کا اوور آل اسٹرکچر، یعنی کہ اس کے 2 حصے ہیں اور ان حصوں میں جو انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی کہ سورس کوڈ ہے جو کہ لیگل ہوگا تو اس کی انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن بنے گی اور اس کے بعد پھر آگے وہ بیک اینڈ میں جائے گا. یہاں پہ میں نے ایک بات کہی کہ اس اسٹرکچر کی بنا پہ اگر آپ یہیں غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہیں یا سیپریٹ ہیں. یعنی کہ میں فرنٹ اینڈ کو اگر چینج کر دوں اور وہاں پہ کوئی نیا فرنٹ اینڈ لے آؤں جو کہ وہی انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جنریٹ کرے تو بیک اینڈ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کو تو بس IR چاہیے. اسی طرح اگر فرنٹ اینڈ جو ہے وہ IR جنریٹ کر دے اور بیک اینڈ کو میں چینج کر دوں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھئی یہ 2 اینٹیز جو ہیں یہ اصل میں انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن کی بنا پہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں. یہ ایک لحاظ سے وہ پروٹوکال ہے جو ان دونوں کے درمیان امپلیمنٹڈ ہے کہ ایز لانگ ایز فرنٹ اینڈ جو ہے وہ IR جنریٹ کرے گا تو بیک اینڈ جو ہے وہ اس کو لے کے اپنی کاروائی یعنی کہ مشین کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اگر فرنٹ اینڈ نے IR بنا لیا اور اس کے بعد وہ بیک اینڈ میں گیا تو آگے جو مشین کوڈ جنریٹ کرنا ہے یہاں پہ لفظ اب مشین آ گیا ہے اور مشین کے حوالے سے صاف بات ہے کہ ہم اب کمپیوٹر یا اس پروسیسر کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے ہم یہ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس اگر انٹیل ہے تو انٹیل کا جو مشین کوڈ یا اس کی اسمبلی اس میں آپ کو بات کرنی ہوگی کیونکہ آپ کے پروگرامز نے اس پہ چلنا ہے. اگر وہ سن اسپارک ہے یا IBM کا پاور PC ہے یا MIPS کا R2000 یا اور چپس ہیں، اس طرح ایکچولی کئی چپس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، وہ آرکیٹیکچرلی بھی ڈفرینٹ ہیں اور ان کا انسٹرکشن سیٹ بھی ڈفرینٹ ہے. یہ کمپائلر کے بیک اینڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی ٹارگیٹ مشین ہے اس کے لیے وہ مشین کوڈ جنریٹ کرے. لیکن اسی حوالے سے کہ یہ جو اسٹرکچر میں نے بنایا، اب دیکھیے کہ فرنٹ اینڈ جو ہے اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ایونچولی کس مشین پہ یہ کوڈ نے چلنا ہے. اس چیز کا بعد میں آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو سیگریگیشن ہے ٹاسکس کی، اس کی بنا پہ اصل میں ہمیں بہت فلیکسیبلٹی ملتی ہے کہ ہم ایک ہی کمپائلر کو دوسری مشین پہ آرام سے لے جا سکتے ہیں. بلکہ آپ کو ایسے کمپائلرز بھی ملیں گے جن کو اصل میں کراس کمپائلرز کہتے ہیں، جو کہ چلتے تو ہیں ایک مشین پہ لیکن کوڈ جنریٹ کرتے ہیں کسی اور مشین کے لیے. مثال کے طور پہ آپ اس GCC کو ہی لے لیجئے جو کہ آپ ڈیو سی میں استعمال کرتے رہے ہیں. یہ اصل میں اگر آپ اس کو انٹیل پہ چلائیں اور اپنا C یا C++ پروگرام دیں تو آپ ایکچولی GCC کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تم سن اسپارک کا کوڈ جنریٹ کر کے دو یا MIPS کا جنریٹ کر کے دو. اس میں سے جو بائنری کوڈ نکلے گا وہ اصل میں اس آرکیٹیکچر کے لیے ہوگا، اس کا انسٹرکشن سیٹ استعمال ہوگا اور آپ بڑے اطمینان سے جو کراس کمپائلر کی آؤٹ پٹ ہے وہ دوسری مشین پہ لے جائیں، وہاں پہ یہ چلے گا. بلکہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ پروسیسر نہیں لیکن کوئی اسپیشلائز چپس آپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح ٹیلی کام سیکٹر میں یا اور ایسے کئی سیکٹرز ہیں جس میں اسپیشلائز چپس ہوتے ہیں جن کا اپنا انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے، تو عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ آپ C میں ہی پروگرام لکھیں اور پھر اس کراس کمپائلر کے ذریعے اس خاص چپ کے لیے کوڈ جنریٹ کروا لیں اور اس کو اس میں برن کر دیں اور پھر وہ چلے گا. خیر، یہ اب وہ باتیں آہستہ آہستہ میں ظاہر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا پڑھنے کا بھی اور استعمال کرنے کا بھی کہ کس طرح کمپائلر کے اسٹرکچر کو جب ہم اس طرح بائفرکیٹ کرتے ہیں، بلکہ بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے اصل میں اور بھی کئی حصے ہیں، تو آپ کو یہ فلیکسیبلٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے. البتہ اس بائفرکیشن کی بنا پہ جو پروگرامنگ وائز الگوریتمک وائز جو ہمیں کاروائی کرنی ہے اس کی ذرا کمپلیکسٹی کے بارے میں بھی یہ چند سلائیڈز دیکھ لیجئے.
فرنٹ اینڈ از آرڈر این اور آرڈر این لاگ این. یہ اب آپ کو الگوریدم سے پتا ہوگا کہ یہ آرڈر نوٹیشن کیا ہے, یعنی کہ فرنٹ اینڈ جو ہے وہ لینئر ہے یا این لاگ این ہے, جو کہ ایک لحاظ سے آپ نے جیسے دیکھا سورٹنگ کے حوالے سے کافی ٹھیک ٹھاک ہے, یعنی کہ یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا. لیکن ذرا دوسری بات دیکھیے کہ بیک اینڈ از این پی کمپلیٹ. یاد ہے یہ این پی کمپلیٹنس والی بات کیا تھی؟ اب خیر میں یہاں پہ اب آپ کو دوبارہ این پی کمپلیٹنس کا لیکچر تو نہیں دوں گا, لیکن جو بات ہم نے الگوریدمس میں کی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایپلیکیشنز کہہ لیں, کچھ پرابلمس ایسی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں, بلکہ آپ نہیں, کافی لوگوں نے کوشش کرنے کے باوجود ابھی تک یہ کامیابی حاصل نہیں کی کہ ایسی پرابلمس جو ہیں ان کے لیے کوئی پولینومیل ٹائم جیسے آرڈر این اسکوائر, این لاگ این, ایون آرڈر این کیوب, اس طرح کے کوئی الگوریدمس بنا پائیں. ٹریولنگ سیلسمین پرابلم, وہ گراف کلرنگ پرابلم, اور اس طرح کی کئی پرابلمس ہیں جن کے لیے ابھی تک کوئی پولینومیل ٹائم الگوریدمس ڈیولپ نہیں ہو سکے. اب یہاں پہ یہ تو نہیں ہم کر رہے کہ ہم بیک اینڈ کے لیے کوئی نیا الگوریدم بنائیں گے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پرابلم کافی حد تک اس کو لوگوں نے ٹیکل کیا ہے, اور جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ جو بیک اینڈ کی جو پرابلمس ہیں, جو مسائل آپ کو درپیش ہوں گے, یا اس شخص کو جو کہ ایک کمپائلر کا بیک اینڈ لکھ رہا ہے, اس کو جو مسائل, جو پرابلمس, جو الگوریدمس ڈسکس کرنے پڑیں گے اور ایونچولی استعمال کرنے پڑیں گے, وہ این پی کمپلیٹ ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ کمپائلر جو ہے یہ آپ کی مہارت کا بھی ایک قسم کا ٹیسٹ ہے کہ ایک ایپلیکیشن بناؤ جو کہ فرنٹ اینڈ کے لحاظ سے تو بڑی آسان بنتی ہے کہ اور وہ چلے گی بڑی تیز, آرڈر این یا آرڈر این لاگ این ہے, لیکن اس کا جو بیک اینڈ ہے وہ چانسز ہے کہ سلو چلے. اب اس سلونیس کا کیا ہوگا؟ فرض کریں میں ایک نئی لینگویج بناتا ہوں, یا میں نے ایک نیا چپ بنایا, میں انٹل میں کام کر رہا ہوں, میں نے ایک نیا چپ ڈیزائن کیا جس کا کوئی خاص انسٹرکشن سیٹ ہے, اس کے لیے میں کمپائلر بنانا چاہتا ہوں. اور ہوتا یوں ہے کہ جب میں کمپائلر بناتا ہوں اس کو میں ایک سورس پروگرام دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کو کمپائل کرو. 1 منٹ ہوا, 2 منٹ ہوئے, 5 منٹ ہو گئے, جواب ہی نہیں آ رہا. اب ایسا کیوں ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کمپائلر میں بھی بگز ہیں, یہ بھی ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کمپائلرز ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی بگ فری ہیں, کیونکہ یہ بھی آخر میں پروگرام ہے. چونکہ اس کا بیک اینڈ جو ہے اس میں الگوریدمز جو آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں وہ این پی کمپلیٹ ہیں, تو چانسز ہیں کہ آپ نے جو الگوریدم استعمال کیا وہ خود کافی ٹائم لے رہا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ اب آپ کو وہ الگوریدم دیکھنا پڑے گا. خیر, اب ہم کمپائلر کو کمپلیکسٹی کے حوالے سے تو اتنا جانچنا فی الحال نہیں چاہتے, یہاں پہ ہم ایک پریکٹیکل کورس کر رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی اس کورس کی افادیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح وہ جو الگوریدمس ہم پڑھتے تھے اور ان کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ آرڈر این ہے, یہ آرڈر این لاگ این ہے, یا مے بی ایکسپونینشیل ہے, اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم کر لیتے تھے جو کہ لگتا تھا کہ بھئی اس میں کیا اتنی دقت ہے, چھوٹا سا گراف ہے تو اس کو تو میں ہاتھ سے کر لیتا ہوں. یہاں پہ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ پرابلمس اصل میں کافی بڑی ہو سکتی ہیں, اور ان کا امپیکٹ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایپلیکیشن بنائیں جو کہ استعمال کے لائق نہ ہو, اور اس کی وجہ جو ہے اس میں ایررز نہیں بلکہ یہ الگوریدمس ہو سکتے ہیں. خیر, یہ الگوریدمس جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ اس کی این پی کمپلیٹنس صاف واضح ہو جائے گی. فی الحال اب ہم یہ جو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کا معاملہ ہے اس کو تفصیلاً دیکھتے ہیں, اور بات ہم اب لیے چلتے ہیں فرنٹ اینڈ کی جانب. یہاں پہ میں نے یہ باتیں جو پہلے بھی کہی تھیں یہ میں دہرا دوں کہ فرنٹ اینڈ کی رسپانسبلٹی کیا تھی, کہ اٹ ریکگنائزز لیگل اینڈ ایکچولی انلیگل پروگرامز, یعنی کہ جب آپ اس کو سورس کوڈ دیتے ہیں تو وہ یہ چیز چیک کرتا ہے کہ کیا آپ کا سورس کوڈ جو ہے وہ لیگل ہے کہ نہیں, اور لیگیلٹی یہاں پہ اس لینگویج کے حوالے سے ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ C++ کا کمپائلر استعمال کر رہے ہیں اور اس کو جاوا پروگرام دے دیں یا اس کو لسپ پروگرام دے دیں. وہ تو صاف کہے گا کہ بھئی اس کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہاں پہ وہ انلیگیلٹی والی بات ہے, یا آپ کے سینٹیکس ایررز بھی ہو سکتے ہیں اور بھی کئی ایررز, اور یہ آپ اپنی
جو آپ کی اسائنمنٹس رہی ہیں مختلف کورسز میں، اس چیز کو آپ دیکھ بھی چکے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں اب آپ کو کافی تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ لیگل پروگرامز کیا ہوتے ہیں اور انلیگل کیا ہوتے ہیں. البتہ اگر فرنٹ اینڈ جو ہے اس کو آپ پروگرام دیں اور اس کو کوئی انلیگیلٹی نظر آتی ہے تو مناسب یہ ہوگا کہ اٹ شوڈ رپورٹ ایررز ان اے یوزفل وے. یہ نہ ہو کہ بھئی آگے سے وہ کہے تمہارے پروگرام میں ایرر ہے، نہ یہ مجھے بتائے کہ کس لائن پہ، نہ مجھے یہ بتائے کہ وہ ایرر کی نوعیت ہے کیا. چونکہ کمپائلر نے ہیومنز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہے، اس نے وہ ٹرانسلیشن کرنی ہے، تو مناسب بات ہوگی کہ بھئی اگر میری لینگویج میں یا جو بات میں کہہ رہا ہوں میرے سورس کوڈ میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، پہلی بات، اور دوسرا مجھے کوئی اچھے طریقے سے بتاؤ تاکہ میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں اور اس کو میں فکس کروں. رپورٹ پروڈیوس آئی آر اینڈ پریلیمنری اسٹوریج میپ. اب یہاں پہ یہ انٹرمیڈیٹ کوڈ جو ہے یا انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے یہ ہم ابھی تفصیل میں جائیں گے جب وہاں پہ نظر آئے گا، اور ساتھ یہ جو پریلیمنری اسٹوریج میپ ہے یہ بعد میں بات آئے گی، لیکن آپ کو اس پہ میں بات کہتا چلوں تاکہ یہ ذرا سی واضح ہو جائے کہ آپ کے پروگرام میں C++ اگر لے لیں تو اس میں ویریبلس ہوتے ہیں، کلاسز آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، پروسیجرز ہوتے ہیں، گلوبل ویریبلس بھی ہو سکتے ہیں. یہ تمام ویریبل جو ہیں انہوں نے ایونچولی میموری میں ان کو جگہ چاہیے ہوگی. اسی طرح یاد ہے جب پروسیجرز استعمال کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ رن ٹائم انوائرمنٹ آ جاتی ہے جس میں اسٹیک اور ہیپ ان کا ہونا ضروری ہے. یہ جو ساری باتیں ہیں اس کا بھی تھوڑا سا جو معاملہ ہے یہ فرنٹ اینڈ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. فرنٹ اینڈ اٹ سیلف جو ہے اس کا آپ اسٹرکچر دیکھیے، اس کے بھی اصل میں دو حصے ہیں، دو میجر حصے ہیں. وہ دو حصے میں نے یہاں پہ ظاہر کیے ہیں، اسکینر اور پارسر. اسکینر کو اب دیکھیں تو اصل میں نے کیا یوں ہے کہ فرنٹ اینڈ کو میں نے ایکسپینڈ کر کے اب آپ کو یہ دکھایا ہے. تو دیکھیے کہ وہی سورس کوڈ جو تھا جو میں نے ایک پچھلے تصویری خاکے میں دکھایا تھا کہ وہ فرنٹ اینڈ میں جا رہا ہے، اب دیکھیے کہ وہ اصل میں اسکینر میں جا رہا ہے. اس کو لیکسیکل اینالائزر بھی کہتے ہیں. جو اسکینر ہے اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹوکنز ہے. یہ اب ایک نئی اصطلاح، یعنی کہ اسکینر جو بھی سورس کوڈ لے کے جو بھی اپنی کاروائی کرے گا اس کے نتیجے میں آپ کو ٹوکنز ملیں گے جو کہ پھر ایک اور ماڈیول میں جائیں گے جو فرنٹ اینڈ کا ماڈیول ہے، اور وہ ہے پارسر. اور پارسر جو ہے وہ پھر ایونچولی آئی آر جنریٹ کرے گا، یعنی کہ وہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن. اور یہ دونوں جو ہیں اگر کوئی ایررز ملتے ہیں، کچھ ایررز جو ہے وہ اسکینر ہی ڈھونڈ لے گا. جنرلی یہ سنٹیکس ایررز ہوتے ہیں یا ٹوکنز جو بنانے ہوتے ہیں اس میں وہ ایررز آتے ہیں. البتہ جو زیادہ ایررز ہونے کے چانسز ہیں اور پکڑے جانے کے چانسز ہیں وہ پارسر کرتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں ایررز کسی یوزفل نوٹیشن میں آپ کو دکھائیں گے. اب آئیے ذرا اسکینر کی جانب. اب ہم ایکچولی اگلے چند لیکچر جو ہیں وہ اسکینرز تک ہی محدود رکھیں گے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اسکینر جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس کا جو رول ہے اوور آل کمپائلر میں وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے سورس کوڈ ملتا ہے، اور اس نے اپنی کاروائی کر کے ٹوکنز جنریٹ کرنے ہیں. اور یہ ٹوکن جیسے کہ میں نے یہاں پہ اب ذرا گرے آؤٹ کر کے یہ پارسر کو دکھایا ہے کہ یہ ایونچولی پارسر کے پاس جائیں گے. لیکن اب ہم ذرا فوکس کرتے ہیں اپنی اٹینشن اسکینر کی جانب کہ یہ اسکینر کیسے کام کرتا ہے، اس کا یہاں پہ مقصد کیا ہے، اور ایونچولی ہم اصل میں اسکینرز بنائیں گے. پھر بعد میں اصل میں ہم پارسر بھی بنائیں گے، اور ایونچولی جو بیک اینڈ ہے اس کے بھی حصے ہم بنائیں گے. تو ایک لحاظ سے اب آپ یہ سوچنا شروع کر لیجئے کہ اگر میں نے کمپائلر بنانا ہے تو میں نے وہ ماڈیولز کون کون سے بنانے ہوں گے جس کی بنا پہ یہ ایونچولی کمپائلر مکمل طور پہ بنے گا. اسکینر جو ہے اس نے سورس کوڈ کو لے کے ٹوکنز میں کنورٹ کرنا ہے. سورس کوڈ اب آپ نے لکھا ہے، یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پہ اب آپ کو تجربہ ہے IDEs استعمال کرنے کا، یا آپ ایڈیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ سورس کوڈ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے. وہ آپ کسی ایڈیٹر میں، کسی ٹیکسٹ ایڈیٹر میں، کسی ID میں جا کے پروڈیوس کرتے ہیں، اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ پروگرامنگ سٹائل، اس کا جو لکھنے کا انداز ہے، ایون تھنگس لائک انڈینٹیشن
اس میں آپ کامنٹس بھی ڈالتے ہیں. اب جہاں تک سورس کوڈ کا تعلق ہے کہ سورس کوڈ جو ہے وہ آپ کیسے بنائیں گے، وہاں پہ آپ کو وہ لینگویج آنی چاہیے، وہ پرابلم آپ کیا حل کر رہے ہیں. کمپائلر کو اب اس سے خاص طور پہ کوئی سروکار نہیں، البتہ اس سورس کوڈ کی ریپرزنٹیشن جو ہے یہ اب آپ کو اس لحاظ سے دیکھنی ہوگی کہ میں نے اب اس کو ایک کمپائلر میں فیڈ کرنا ہے، اور وہ کمپائلر جو ہے اس کا یہ اسکینر جو حصہ ہے یہ سب سے پہلے آپ کے سورس کوڈ کو لے گا. البتہ وہ سورس کوڈ کے ساتھ کیا کرے گا یہ اب اس کی ذمہ داری ہے. تو آئیے اب اس کی جانب ہم چلتے ہیں. یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ اس کاروائی کو دیکھ کے اب آپ یہ نہ سوچئے کہ میں جس انداز سے اپنا کوڈ لکھتا ہوں وہ میں انداز بدلنا شروع کر دوں. فار ایگزامپل اگر آپ کرلی بریس جو ہیں وہ اف کنڈیشن والی لائن پہ ہی ڈالتے ہیں آخر میں تو ٹھیک ہے ڈالیے، اگر آپ اگلی لائن پہ ڈالتے ہیں تو فائن ڈالیے، اگر آپ ہر لائن جو ہے اس کو 4 اسپیسز سے انڈینٹ کرتے ہیں تو کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسکینر جو ہے وہ آپ کی جب آپ دیکھیں گے اپنی کاروائی کرے گا، اور اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنی اسپیسز استعمال کی ہیں، بلکہ آپ نے کون سا فونٹ استعمال کیا ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے چاہیے. خیر، پروگرامنگ سٹائل آپ رکھیے، لیکن اب یہ سوچئے کہ آپ نے پروگرام جو ہے کمپائلر کے حوالے کیا تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو آئیے اب وہ کاروائی دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا اسکینر کے حوالے سے. اسکینر جو ہے اس کا رول یہ ہے کہ اٹ میپس character stream into words which are the basic unit of syntax. اب یہ دو چیزیں، پہلی بات کیریکٹر اسٹریم، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے جو پروگرام ٹائپ کیا ہے وہ اصل میں کیریکٹر سے ہی بنا ہے. آپ نے انگریزی کے کیریکٹرز استعمال کیے، پھر اسپیشل سمبلز استعمال کیے جیسے ایکول سائن، لیس دین سائن، بریسز، پرنتھسیز، اس طرح کے اور جو سمبلز ہیں. اور اگر میں ان کو پہلی لائن سے آخری لائن تک دیکھوں تو ایکچولی وہ کافی کیریکٹرز ہیں، اور اگر میں ان کو ایک پائپ میں ڈال دوں ساروں کو تو ایک لحاظ سے وہ ایک اسٹریم بن جاتے ہیں. یعنی کہ اس پائپ کے دوسرے اینڈ پہ اگر میں کہوں کہ مجھے ایک کیریکٹر دیتے جاؤ اپنے پروگرام کا، تو آپ کو کیریکٹر بائی کیریکٹر اس اسٹریم سے یہ کیریکٹرز ملنے شروع ہو جائیں گے. البتہ جو اسکینر کا رول ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو میپ کیریکٹر اسٹریم انٹو ورڈز وچ آر دا بیسک یونٹ آف سینٹیکس. اب یہ سینٹیکس اصل میں اس لینگویج کا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ جو سینٹیکس کی باتیں ہیں یہ آپ آٹومیٹا میں بھی تھوڑی سی کر چکے ہیں. خیر آگے چلیے کہ جب اس نے یہ میپنگ کی تو وہ کیا کرے گا، اسکینر ول پروڈیوس پیئرز. اب پیئر کا مطلب ہے کہ وہ دو چیزیں اکٹھی پروڈیوس کیا کرے گا، اور ایکچولی یہ ملٹیپل پیئرز ہوں گے. اور وہ پیئر کس سے بنے گا، اے ورڈ اینڈ اٹس پارٹ آف اسپیچ. یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ ورڈ اور پارٹ آف اسپیچ کیا چیز ہے، اس کی مثال ہم ابھی کور کر لیتے ہیں پروگرامنگ کے حوالے سے. فرض کریں آپ کی ان پٹ اسٹیٹمنٹ ہے x equals x plus y. یہ سی میں بھی ایسے ہی ہے، سی پلس پلس میں بھی ہے، جاوا میں بھی جنرلی یہ ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے ایکچولی، جس میں ویریبلس ایکس وائی ہیں، اور یہ پلس جو ہے یہ ارتھمیٹک آپریشن ہے. اور یہ جو ایکول سائن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکس از اکول ٹو ایکس وائی، یہ الجبریک سینس میں نہیں، بلکہ اسائنمنٹ کا مطلب ہے کہ جو ایکس کی کرنٹ ویلیو ہے اس کو وائی کی کرنٹ ویلیو سے ایڈ کر کے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ واپس ایکس میں ڈال دو. اور جیسے کہ آپ پروگرامنگ میں اور بقیہ کورسز میں دیکھ چکے ہیں، اس کا اصل میں مطلب ہے کہ جو اسٹوریج لوکیشن جس کو میں نے ایکس کا نام دیا ہے اس میں جو کرنٹ ویلیو آف ایکس ہے اس کو وائی سے ایڈ کر کے ایکس میں ڈال دو. خیر یہ تو اب ہے کہ وہ ایونچولی یہ آپریشن میموری میں کیا ہو رہا ہے یا سی پی یو میں اس سے کیا ہوتا ہے. البتہ اسکینر کے حوالے سے اب دیکھیے، اسکینر جو ہے وہ اس کو لیفٹ سے رائٹ پڑھے گا. ایک لحاظ سے وہ اسٹریم آپ سمجھیے کہ سب سے پہلے اس کو ایکس ملے گا، اور وہ اپنی کاروائی کر کے پہچان جائے گا کہ یہ جو پہلا ایکس ہے یہ اصل میں ایک آئیڈینٹیفائر ہے. یہ جو آئی ڈی میں نے لکھا ہے یا یہ جو اینگل بریکٹ نوٹیشن میں نے استعمال کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلی چیز مجھے ملی ایکس، یہ اصل میں ایک آئیڈینٹیفائر ہے.
اس کے بعد اگر تصویر میں آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایکس کے بعد تھوڑی سی اسپیس ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں اسکینر کو بعد میں اسپیس ملی، لیکن فی الحال میں نے اس کو اگنور کیا ہے، کیونکہ ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اسکینر ہوتا ہے، جو کہ اصل میں آپ ہی بنائیں گے، آپ اپنے اسکینر میں وائٹ اسپیسز یعنی کہ بلینکس، ٹیبز، نیو لائن کیریکٹرز، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو آپ اگنور کر دیں گے، کیونکہ یہ جو ہیں چیزیں، یہ اسپیسز یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ اصل میں ہیومن کنزمپشن کے لیے ہیں، جس کی بنا پہ وہ پروگرام پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. مشین کو اس سے کوئی نہیں کہ بھئی وہ اسپیس 1 ہے کہ 4 ہے. تو آپ کا اسکینر یا جنرلی اسکینرز جو ہیں وہ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے کہیں گے کہ پہلا آئٹم جو ہے وہ آئی ڈی ہے، اور وہ آئی ڈی اٹ سیلف کیا ہے؟ ایکس. یہ اب وہ پیئر ہے، یعنی پہلا پیئر ہے آئی ڈی کاما ایکس، جس میں آئی ڈی ہے اس کی ٹائپ، اور ایکس جو ہے وہ اٹ سیلف جو وہ ورڈ ہے، یعنی کہ اس فقرے میں سے جو ورڈ نکالا وہ یہ ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اصل میں ایک اسائنمنٹ آپریٹر ہے، یا یہاں پہ میں نے جیسے لکھا ہے سمپلی اسائن، اور وہ ایکچولی کیا چیز ہے؟ وہ ایکول سائن ہے. یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ایکوالٹی آپ کو سی پلس پلس، فورٹران ان میں نظر آئے گی، لیکن پیسکل اگر آپ نے سنا ہو لینگویج کا، اس میں اصل میں اسائنمنٹ کے لیے کولن ایکول استعمال کرتے تھے. وہاں پہ یہ ایکول سائن جو تھا یہ ایکوالٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بولین ایکوالٹی کے لیے. خیر، تو اسائنمنٹ کا مطلب یہاں پہ ہے کہ میں یہ ایکول سائن کو ریکگنائز کر رہا ہوں کہ یہ ایک اسائنمنٹ آپریٹر ہے. اس کے بعد آئی ڈی کاما ایکس، یہ جو پیئر ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان پٹ اسٹریم میں یا یہ کیریکٹر اسٹریم میں جو اگلا آئٹم مجھے ملا وہ ورڈ ایکس ہے، اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ آئی ڈی ہے. اور یہ میں نے جو دائیں ہاتھ یہ چیز شو کی ہے کہ اس پیئر میں جو پہلی چیز ہے وہ ٹوکن ٹائپ ہے، اور دوسری چیز جو ایکچوئل ورڈ ہے. یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ چونکہ ویریبلس ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ 1 لیٹر ہوں. آپ اپنی پروگرامنگ میں ویریبل نیمز استعمال کرتے رہے ہیں جو کہ ایک کیریکٹر سے زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پہ اسکینر جو ہے وہ ایک ورڈ کو ایک پورے ویریبل کے حوالے سے دیکھے گا. خیر، بقیہ اسٹریم میں کیا ہے؟ ایک آپریٹر ہے پلس، جس کو میں نے یہاں پہ آپ کے ذریعے شو کیا ہے، اور فائنلی یہاں پہ جو آخری آئٹم ہے وہ آئی ڈی ہے. اب اسکینر نے اس کیریکٹر اسٹریم کو لے کے یہ جو سیپریشن کی اس نے کیسے کی؟ اس کو کیسے پتا تھا کہ ایکس جو ہے وہ علیحدہ ہے، ایکول سائن جو ہے وہ علیحدہ ہے، اس کے بعد پھر ایکس علیحدہ ہے، پھر پلس علیحدہ ہے، اور پھر وائی علیحدہ ہے؟ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اب اسکینر جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں. بلکہ آپ کی جو پہلی اسائنمنٹ ہوگی، یاد ہے وہ پروجیکٹ جو کہ ہم حصوں میں کریں گے، اس کا جو پہلا میجر حصہ ہے وہ اصل میں یہ اسکینر ہی ہوگا. آپ اسکینر بنائیں گے ایک لینگویج کے لیے جو کہ ہم ڈیفائن کریں گے، اور اس اسکینر کی یہی ذمہ داری ہوگی کہ جب ہم اس لینگویج میں پروگرام اس کو دیں گے سورس کوڈ، تو وہ اس سورس کوڈ کو اس طرح حصوں میں ڈیوائڈ کرے گا. خیر، ابھی آہستہ آہستہ ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے ایونچولی اسکینر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو فی الحال آپ اتنا نہ غور کیجئے کہ یہ اسکینر آخر کیسے کام کرے گا. اس کا ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے، بلکہ ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایک آٹومیٹک طریقہ ہے، یعنی کہ ہم کسی طریقے سے بڑی کنسائز نوٹیشن استعمال کر کے آٹومیٹکلی اسکینر بنا لیں گے. اور وہ آپ بنائیں گے، یہ نہیں ہے کہ اگلے کسی کورس میں یا کسی پروفیشنل اسائنمنٹ میں یہ کریں گے، نہیں، یہیں یہ ایسا ہوگا. تو آئیے اب آہستہ آہستہ اس جانب چلتے ہیں. ابھی ہمیں کافی تفصیل جو ہے اس بارے میں ڈسکس کرنی ہے. We call the pair token type word a token. یاد ہے میں نے تصویری خاکہ جب فرنٹ اینڈ کا دکھایا تھا تو اس میں اسکینر کی جو آؤٹ پٹ تھی وہ ٹوکنز تھی. تو اگر آپ سمجھ جائیں کہ بھئی اسکینر اپنی کاروائی کر پا رہا ہے تو اس سے جو چیز نکلے گی وہ یہ پیئرز ہوں گے، اور ہر پیئر کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ٹوکن ہے. اب ٹپیکل ٹوکنز کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ اگر میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہاں میں سمجھ گیا کہ یہ ٹوکن کا مطلب کیا ہے. اگر آپ اپنا سی پلس پروگرام لیں سی پلس پلس میں، تو اس میں نمبرز ہوتے ہیں، اس میں آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں، اس میں یہ آپریٹرز ہوتے ہیں، ارتھمیٹک آپریٹرز، بولین آپریٹرز.
پھر کچھ اسپیشل کی ورڈز ہوتے ہیں جیسے نیو، وائل، اف. یہ کی ورڈز کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ اسپیشل ورڈز کہہ لیں جو کہ لگتے تو ویریبلس ہیں لیکن لینگویج جو ہے اس نے ان کو ریزرو کر لیا ہوتا ہے کہ یہ ورڈز جو ہیں یہ میرے استعمال کے لیے ہیں، ان کو تم ایز ویریبل نیمز استعمال نہ کرنا، کیونکہ جیسے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ وائل جو ہے یہ ایکچولی ایک لوپنگ کانسٹرکٹ ہے، اف جو ہے وہ کنٹرول اسٹرکچر میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جہاں تک اسکینر ہے اس کو اس سے فی الحال مطلب نہیں ہوتا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ نمبر ملا ہے، نمبر کیا ہے؟ انٹیجر ہو سکتا ہے، فلوٹنگ پوائنٹ ویریبل جس میں وہ ڈیسیمل آ جاتا ہے، آئیڈینٹیفائرز ہیں، ویریبل نیمز جو ہوتے ہیں، اور پھر آپریٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ کرلی بریسز، لیس دین سائن، گریٹر دین سائن، پرنتھسیز بھی آ جاتی ہیں، کامنٹس بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی یہاں پہ میں نے ظاہر نہیں کی لیکن کامنٹس بھی آپ اپنے پروگرام میں ڈالتے ہیں. یہ تو ہے اسکینر کا رول. اب اس نے فرض کریں اپنا رول ادا کر دیا، ٹوکنز بن گئے. وہ ٹوکنز اب کہاں جاتے ہیں؟ وہ اس تصویری خاکے کو یاد کیجئے، وہاں پہ میں نے ظاہر کیا تھا کہ اگر ٹوکنز بن گئے تو اسکینر اپنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پارسر کو دے دیتا ہے. اب یہ پارسر ان ٹوکنز کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ کاروائی بھی ہم اب ڈسکس کریں گے. یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ پارسر جیسے آپ دیکھیں گے اور کیسے یہ کام کرتا ہے اور اس کے لیے ہم کیا کیا نوٹیشن، الگوریدمز استعمال کرتے ہیں، یہ کافی فیملیئر چیز آپ کو نظر آئے گی، اور اس کی جو تھیوری ہے وہ آپ اصل میں آٹومیٹا میں کافی ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کورس کی بنا پہ اصل میں یہ باتیں جو ہیں سمجھنے میں اور ان کو استعمال کرنے میں آپ کو کافی آسانی ہوگی. تو آئیے آپ ذرا اس پارسر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے. میں اس کی تفصیل نہیں فی الحال بتاؤں گا، وہ تو بعد میں آئے گی، ابھی ہم نے اسکینر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے، لیکن فی الحال چونکہ ہم ایک اوور ویو سا لے رہے ہیں کہ یہ کمپائلر ہوتا کیا ہے، اس کے حصے کیا ہوتے ہیں، اور ان حصوں کو اب ہم فردر حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان اے وے ٹاپ ڈاؤن جا رہے ہیں کہ کمپائلر کے ماڈیولز کیا ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں. تو ترتیب کے حوالے سے اب چلتے ہیں پارسر کی جانب. پارسر جو ہے اس خاکے میں نے دوبارہ دہرایا ہے کہ وہ اسکینر کی آؤٹ پٹ ٹوکنز لے کے اپنی کاروائی کر کے انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جنریٹ کرے گا. اس کی میں نے مثال ابھی فی الحال نہیں دی، البتہ یہ کہ یہ پارسر کی ذمہ داری ہے کہ تم نے ٹوکنز کو لے کے ان سے انٹرمیڈیٹ کوڈ، انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جنریٹ کرنی ہے. ہاں یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ ان دونوں سٹیجز میں جو بھی ایررز ہوں گے وہ رپورٹ کیے جائیں گے. اور بائی دا وے جب آپ بھی پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ جو سنٹیکس ایررز فار ایگزامپل نظر آتے ہیں وہ ان دونوں حضرات کی بنا پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اسکینر اور پارسر جو ہے یہ دونوں مل کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے پروگرام میں یہ سنٹیکس ایررز ہیں، کیونکہ یہاں پہ سنٹیکس کے اوپر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. تو اب ذرا پارسر کی تفصیل دیکھ لیجیے. پارسر recognizes context free syntax and reports errors, guides context sensitive semantic analysis, builds IR for source program. اب لگتا ہے کہ یہ کافی گمبھیر سا معاملہ ہے کہ بھئی اتنا زیادہ کام اس کو کچھ کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ یہ جو کانٹیکسٹ فری والی بات ہے یہ شاید آپ کو آٹومیٹا سے یاد ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے. یاد ہے وہ گرامرز کا حوالہ یا گرامرز کیا چیز ہوتی ہیں؟ تو سمجھ لیں کہ اب وہ گرامرز واپس آ گئیں، اور بلکہ یہاں پہ اپنی فل فورس میں اب واپس آئیں گی، کیونکہ ان کو آپ استعمال کر کے اصل میں یہ پارسرز بنائیں گے. نیکسٹ، اٹ گائیڈز کانٹیکسٹ sensitive or semantic analysis, eventually building IR for the source program. پارسر کے حوالے سے اب وہ باتیں دوبارہ سامنے آ رہی ہیں، کانٹیکسٹ فری، کانٹیکسٹ سینسٹیو. آٹومیٹا میں آپ نے یہ ٹاپکس ڈسکس کیے تھے. وہ ڈسکشن کیا تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ گرامرز کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی، ڈیریویشنز کی بات ہوئی تھی، وہ پروڈکشنز تھی جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ نان ٹرمینلز ہوتے تھے، رائٹ ہینڈ سائڈز ہوتی تھی، پھر آپ سبسٹیٹیوشن کے ذریعے اس گرامر کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے اس سے کوئی سینٹنس بناتے تھے،
لینگویجز کی ڈسکشن تھی، کانٹیکسٹ فری لینگویجز، کانٹیکسٹ سینسٹیو لینگویجز، یہ ساری وہ باتیں تھیں. اب میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ پارسر جو ہے اصل میں یہ ساری ٹیکنالوجی اب استعمال کرے گا. تو یوں تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ ایک لحاظ سے اس کورس میں اب آپ کو پارسر کے حوالے سے کافی آسانی ہوگی، کیونکہ جو ٹیکنالوجی استعمال کریں گے وہ اصل میں آپ پہلے کافی حد تک دیکھ چکے ہیں. البتہ یہاں پہ اب ہم آٹومیٹا تو ڈسکس نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ کانٹیکسٹ فری لینگویجز ہوتی کیا ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں، ان کو کیسے پروو کرتے ہیں کہ وہ کانٹیکسٹ فری ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یا آپ کو میں بڑی اسٹرینج سی کوئی لینگویج دے دوں، آپ سے کہوں کہ مجھے وہ گرامر رولز تو جس سے میں یہ لینگویج بنا سکتا ہوں. البتہ یہ ساری باتیں اگر آپ دوبارہ سے ریوائز کر لیں تو آپ کو اس سٹیج پہ کافی مدد حاصل ہوگی. اب جہاں تک وہ ریویژن کا تعلق ہے تو اس میں ایک اور چیز بھی ذہن میں یہیں لے آئیے، کیونکہ ہم ابھی عنقریب اس تک پہنچ جائیں گے، اور وہ تھی آٹومیٹون کی بات. یاد ہے کہ لینگویجز کے حوالے سے یا ریکگنائزنگ اے لینگویج کے حوالے سے آپ آٹومیٹون اور آٹومیٹا ڈسکس کرتے تھے. ایکچولی اسی بنا پہ اس کورس کا نام ہی تھا آٹومیٹا، کہ وہاں پہ ریکگنیشن کے حوالے سے کہ ایک اسٹرنگ جو ہے یا ایک سینٹنس جو ہے وہ کسی لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں، آپ نے آٹومیٹون بنائے تھے جو کہ اصل میں اسٹیٹ گرافس کے طور پہ آپ ریپرزینٹ کرتے تھے. اب آئیے اصل میں ہم جو باتیں ہمیں آٹومیٹا سے درکار ہیں ان کی جانب چلتے ہیں. لیکن میں نے شروع میں ہی تمہیداً یہ بات کہہ دی کہ اب اگر آپ ذہن میں وہ باتیں دوبارہ لے آئیں تو جو نوٹیشن میں استعمال کروں گا، جو میں گفتگو کروں گا، اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور وہ نوٹیشن اصل میں آٹومیٹا ہی کی ہے، البتہ یہاں پہ تھوڑی بہت ویریشن آپ کو نظر آئے گی جو کہ سمجھ لیں کچھ کمپائلرز کی وجہ سے ہے یا مے بی پریکٹیکلٹی کی وجہ سے ہے. تو اب آئیے ذرا اس پارسر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلاً گفتگو کریں. بعد میں اصل میں ہم ایک پارسر بنائیں گے جو کہ اس لینگویج کو ریکگنائز کرے گا، اور وہاں پہ پھر یہ آٹومیٹون والی بات جو ہے یہ اپنی پوری گلوری میں سامنے آ جائے گی. کانٹیکسٹ فری سینٹیکس از اسپیسیفائڈ ود اے گرامر. گرامر تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا چیز ہے. گرامر اصل میں یہ ایک ٹپل ہے جس میں 4 آئٹمس ہیں، ایس، این، ٹی اور پی. ایس کیا چیز ہے؟ اٹس اے 4 ٹپل. ایس از دا اسٹارٹ سمبل. یاد ہے گرامر میں جب آپ سینٹینسز ڈرائیو کرنا شروع کرتے تھے تو آپ ایک اسٹارٹ سمبل سے شروع ہوتے تھے. این از اے سیٹ آف نان ٹرمینل سمبلس، یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. ٹی از اے سیٹ آف terminal symbols of words. اور finally, P is a set of productions or rewrite rules. اب یہاں پہ وہی بات کہ یہ ساری نوٹیشن، یہ ساری کاروائی آپ انتہائی تفصیل میں کر چکے ہیں، تو یہاں پہ میں اب زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، میں فوراً آگے چلتا ہوں. یہاں پہ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ایک گرامر کی جو کہ ایکچولی میتھمیٹیکل ایکسپریشنز کے لیے ہے. اس سے آپ وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ نوٹیشن بھی جانی پہچانی ہے. اس میں دیکھیے سب سے پہلا جو گرامر رول یا پروڈکشن رول ہے یا پروڈکشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گول جو ہے اٹ کین بی ری ریٹن ایز EXPR یعنی کہ ایکسپریشن. دوسرا پروڈکشن رول کہہ رہا ہے کہ ایکسپریشن کین بی ریٹن ایز ایکسپریشن آف ٹرم. اور تیسرا رول اصل میں ایک شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے کہ EXPR کین آلسو بی ریٹن ایز ٹرم اور ری ریٹن ایز ٹرم. تو بجائے یہ کہ میں دوبارہ یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ EXPR لکھوں اور اس کے بعد ایرو ڈالوں، یہ ایک نوٹیشن شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے جو کہ آپ کمپائلرز میں تو بہت زیادہ دیکھیں گے کہ ایکسپریشن کین ڈرائیو اور کین بی ریٹن ایز EXPR آف ٹرم اور ٹرم. اس کے بعد ٹرم جو ہے اٹ کین بی ری ریٹن ایز اے نمبر اور ID، اور آپ جو ہے وہ پلس اور مائنس ہو سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیے میں نے تھوڑا سا فونٹ کے حوالے سے یہ ڈسٹنکشن شو کی ہے
کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئٹیلسائزڈ ہیں، جیسے گول، ایکسپریشن، آپ وغیرہ. البتہ نمبر اور آئی ڈی اور پلس اور مائنس جو ہیں ان کو ایک تو میں نے آئٹیلکس میں نہیں لکھا اور دوسرا ادھر تو میں نے اس کو انڈر لائن بھی کر دیا ہے. اصل میں جو چیزیں میں شو کر رہا ہوں وہ یہ اب اگلی سلائڈ پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اصل میں یہاں پہ وہ جو 4 ٹپل تھا گرامر کے حوالے سے، اس میں ایس جو ہے وہ گول ہے، جو ٹرمینلز ہیں وہ ہیں نمبر، آئی ڈی، پلس اور مائنس. اس گرامر کے حوالے سے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان جنرل ہر گرامر ایسی ہوگی، نہیں، یقیناً یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس گرامر کے حوالے سے اب آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اس گرامر میں میرا سٹارٹ سمبل جو ہے وہ گول ہے، میرے ٹرمینلز جو ہیں وہ نمبر، آئی ڈی، پلس اور مائنس ہیں، میرے نان ٹرمینلز گول، ایکسپریشن، ٹرم اور آپ ہیں، اور میرے پاس جو پروڈکشن رولز ہیں ان کو میں نے یہاں پہ اصل میں نمبرز کے ذریعے شو کر دیا، یا ہر پروڈکشن کو میں نے نمبر دے دیا. تو یہ جو نوٹیشن سی میں استعمال کر رہا ہوں، ایک سیٹ نوٹیشن، کہ اصل میں میرے وہ جو 7 رولز ہیں وہ میرے ری رائٹ یا پروڈکشن رولز ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو نوٹیشن ہے گرامر، یہ کیا چیز ہے، اس کی وہ چیزیں جیسے کہ میں نے عرض کیا ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز وہ کیا چیزیں ہیں، ایک گرامر بھی میں نے آپ کو دکھائی. یہیں پہ اگر میں یہ کہتا چلوں کہ پارسر اور سکینر کا رول کیا ہے، تو اصل میں سکینر جو ہوتا ہے اس نے ان پٹ اسٹریم سے ٹرمینلز نکالنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو گرامر کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. یعنی کہ میں اپنا سورس پروگرام یا میں بھی کسی لینگویج میں، ضروری نہیں کہ اب وہ سی پلس پلس ہو، میں بھی ایک لینگویج سے کسی دوسری لینگویج میں جا رہا ہوں، انگلش سے میں بھی میں فرینچ میں جا رہا ہوں، تو جو ٹوکنز والی بات ہی یاد ہے، سکینر کی کیا ذمہ داری تھی کہ اس نے ٹوکنز بنانے تھے. اور ٹوکنز کیا چیزیں ہیں؟ اصل میں گرامر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ یہ ٹرمینلز ہوتے ہیں، اور سکینر کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم ان پٹ اسٹریم لو اور ان میں سے مجھے جو ٹوکنز دو وہ اصل میں وہ ہوں گے جو کہ ٹرمینلز کو کسی طرح اسٹریم میں سے نکالنے والی بات ہوگی. وہ اگر نکل آئے تو سکینر کا کام مکمل ہو گیا. تو یہاں سے ایک لحاظ سے اب سکینر کی بات، اس کا رول جو ہے کمپلیٹلی ڈیفائنڈ ہے. یہ بات البتہ ہم نے نہیں کی ابھی تک کور کی کہ بھی سکینر جو ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ٹرمینلز ہیں یہ ایکچولی کیا ہیں، یہ کیسے بنائیں گے، یہ اب ہم تفصیل سے بعد میں دیکھیں گے. لیکن گرامر کے حوالے سے اب واپس آئیے کہ سکینر نے اپنا رول کیا ادا کرنا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ ہے ٹرمینلز کو ریکگنائز کرنے کا. اب جہاں تک پارسر کی بات ہے، اس کو اصل میں اب یہ پوری گرامر جو ہے کسی طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو مثال دکھاؤں گا جس کو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ پارسر کا ایگزیکٹلی رول کیا ہے. اور یہ میں کہتا چلوں کہ اس کو نہ صرف یہ ٹرمینلز بلکہ نان ٹرمینلز اور یہ پروڈکشن رولز اور یہ ساری کاروائی سمجھنی پڑے گی. اور ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آپ آٹومیٹا میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس گرامر سے آپ ایک لینگویج ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس لینگویج کے سینٹنسز آپ کہہ سکتے ہیں، اور سوال آپ کو یہ دیا جاتا تھا کہ given a sentence show that it is part of a language or not part of a language. وہاں پہ آپ کاروائی گرامر کے ذریعے کرتے تھے، لیکن لگتا تھا کہ وہ پینسل سے ہی یا پیپر پینسل سے ہی آپ کر لیتے تھے، آلموسٹ کوئی میتھمیٹیکل نوٹیشنز کا استعمال کرتے ہوئے. یہاں پہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ شاید اب صرف کاغذ پینسل والی بات نہیں، یہ وہ میتھمیٹکس والی بات نہیں، یہاں پہ تو یہ نئی چیز پارسر آ گئی ہے جو کہ کمپائلر کا حصہ ہے، اور کمپائلر تو ایکچولی ایک پروگرام ہے. یعنی کہ یہ جو ساری گرامر کی باتیں تھیں اب مجھے کسی طرح امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ پارسر جو ہے یہ کیسے آیا، یعنی کہ اصطلاحاً جو ہے یہ کیسے آیا، اور اصل میں وہ یہ گرامر والی جو ساری بات ہے یہیں سے ہی یا آٹومیٹا سے یہ بات چلی تھی. Given a CFG, we can derive sentences by repeated substitution. Consider the sentence x plus 2 minus y. اب یہاں پہ میں نے ایک نئی نوٹیشن استعمال کر لی ہے جو کہ میں نے ابھی ایکچولی ڈیفائن نہیں کی.
کانٹیکسٹ فری گرامر. گرامرز تو میں نے کہہ دیا, یہ کانٹیکسٹ فری والا معاملہ کیا ہے, لیکن یہاں پہ اب میں آپ کو صاف صاف کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو آپ نے آٹومیٹا میں چیزیں کور کر لی ہیں. تو ایک لحاظ سے یہاں پہ آپ وہ ڈسکشن چھوڑیں کہ یہ کانٹیکسٹ فری کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے پروو کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سیدھا ہم چلتے ہیں کہ گیون اے کانٹیکسٹ بائی ریپیٹڈ سبسٹیٹیوشن, یہ کاروائی بھی آپ کر چکے ہیں. اور آئیے ایک مثال دیکھ لیں پھر کہ کنسیڈر دا سینٹینس. دیکھیے میں نے یہاں پہ اب وہی والی نوٹیشن استعمال کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کنسیڈر دا سی پلس اسٹیٹمنٹ ایکس پلس 2 مائنس وائی, میں یہ نہیں کہہ رہا, بلکہ نوٹیشن میں وہی استعمال کر رہا ہوں کہ گیون اے سینٹینس. تو اصل میں بات یہی ہو رہی ہے کہ گیون دس سینٹینس شو دیٹ دس is part of the language which can be derived or created using the CFG. اب یہ ذرا دیکھیے, اور یہ بھی اب جانی پہچانی ہے, اور اس کو ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں, یعنی کہ یہ جو دو کالمز آپ کو نظر آ رہے ہیں پروڈکشن اور ریزلٹ, اس میں ایونچولی میں ٹاپ سے باٹم کی طرف جاؤں گا اس ٹیبل کی. سب سے پہلے میں گول سے شروع ہوا, اور جو پہلی پروڈکشن میں نے یا پہلا ری رائٹ رول میں نے استعمال کیا وہ ہے گول از ری ریٹن ود ایکسپریشن. تو ریزلٹ جو رائٹ ہینڈ سائڈ کالم میں دکھا رہا ہوں وہ ہے EXPR. اگلی دفعہ میں نے دوسرا پروڈکشن رول جو ہے اس کو استعمال کیا, اور یہ جو EXPR ہے اس کو اب میں نے EXPR op term سے ریپلیس کر دیا ہے. تو ریزلٹ مجھے ملا EXPR op term. ٹرم کو اب میں نے ID سے ریپلیس کر دیا, تو نتیجتاً مجھے ملا EXPR op Y. دیکھیے یہاں پہ اب وہ Y جو تھا میرے سینٹنس کا مجھے اب نظر آیا ہے, لیکن ابھی بقیہ جو آئٹمس ہیں وہ ابھی فی الحال نظر نہیں آئے, لیکن آہستہ آہستہ اگر بے شک آپ آگے بھی دیکھ لیجئے تو آپ کو وہ فائنلی نظر آ جائیں گے. لیکن ذرا ترتیب سے چلتے ہیں کہ پروڈکشن رول 7 استعمال کیا, تو آپ جو ہے اس کو میں نے مائنس سے ریپلیس کر دیا. ری رائٹ تو میرے پاس نتیجتاً ریزلٹ ملا ایکسپریشن مائنس وائی. ایکسپریشن کو اب میں نے ایکسپریشن آف ٹرم سے دوبارہ ریپلیس کیا, تو میرے پاس یہ رائٹ ہینڈ سائڈ ملی EXPR آف ٹرم مائنس وائی. اور پھر فائنلی ٹرم کو میں نے پروڈکشن رول 4 استعمال کر کے نمبر سے ریپلیس کیا, تو یہاں پہ اب وہ 2 آ گیا. آپ کو میں نے پلس سے ریپلیس کر دیا, ایکسپریشن کو میں نے ٹرم سے ریپلیس کیا, اور فائنلی ٹرم کو میں نے ID سے ریپلیس کیا. تو دیکھیے میرے پاس اب وہ سینٹینس جو ہے وہ کمپلیٹلی X پلس وائی سامنے آ گیا. یہ کاروائی آپ آٹومیٹا میں کر چکے ہیں. یہاں پہ وہ لینگویجز والی بات تھی کہ given a set of rules, rewrite rules for a grammar, derive a sentence, یا given a sentence, prove that that sentence is part of that language. اب آئیے کہ یہ پارس والی بات کیا ہے. To recognize a valid sentence in some CFG, we reverse this process and build up a parse. دوبارہ ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا ہوگا. یہ اب پارسر ایکچولی یہ کرتا ہے کہ to recognize a valid sentence in some CFG, ایکچولی اس لینگویج میں we reverse this process. یہ جو ٹاپ ڈاؤن ہم نے کیا تھا کہ گول سے شروع ہو کے سینٹینس تک پہنچے تھے, اس کو ہم ریورس کریں گے to build up a parse. اب آپ یہ سوچئے کہ ایک پروگرام جو کہ ایکچولی آپ بھی لکھیں گے, یہ سینٹنس سے لے کے الٹا کیسے چلے گا کہ ایونچولی وہ اس اسٹارٹ سمبل تک پہنچ جائے. یہ ہم کریں گے, اس کورس میں کریں گے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی, بلکہ یہ آپ کی دوسری اسائنمنٹ یہی ہوگی کہ آپ ایک پارسر بنائیں گے, اور وہ یہ پروسیس کیسے کرے گا یہ پھر ہم جب پارسر کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ یہ چیز کور ہوگی. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا, ہم وہ جو آٹومیٹا والی ساری باتیں ہیں یا اکثریت ان باتوں کی اب یہاں پہ استعمال کریں گے. آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو میری تجویز کہ آپ آٹومیٹا بھی ذرا دہرا لیجئے, خاص طور پہ یہ گرامرز, لینگویجز, سینٹنسز, ڈیریویشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور پھر اسکینر کے بارے میں اور پارسر کے بارے میں کتاب میں بھی پڑھ لیجئے. یہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے. تب تک خدا حافظ.